کنگ ہے سعودی عربیہ کا، ان کا وزٹ نیو دہلی کا، MBS اب ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ جبکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت نان مسلم کنٹریز تو کیا مسلم کنٹریز بھی پریفر نہیں کر رہے ہیں کہ اگر لیٹس سے کہ کل سارے انڈینز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سعودی عرب، وہ ملک کولیپس ہو جائے گا. بالکل انڈینز مینج دی انٹائر مڈل ایسٹ. آپ ہر جگہ جا کے دیکھ. وائی مسلم کنٹریز آر پریفرنگ سو مچ انڈیا. اگر ہم بات کریں اپنی مسلم کنٹریز کی، سعودی عربیہ کی، دبئی کی، بنگلہ دیش کی اور ایون افغانستان تک کی، تو سب یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت انڈیا ان کے ساتھ رہے. کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ویک ہے اور انڈیا کی بہت اچھی ہے، یا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ یار، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ چڑھتا سورج سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یہ ہر وقت فقیروں کی طرح کٹورا لے کے مانگتے رہے، یا IMF کے پاس آئے دن جاتے رہے، قرضہ مانگتے رہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، در بدر ہوتے. بعض وقت تو وہ قرضہ دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی نہیں پراپر طور پہ پتہ ہوتا کہ ان کا وزیر اعظم ہے کون ہے. یہ سارا ایسا ہے جیسے پاکستان نہیں، ہم کسی عجیب و غریب دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ نمسکار دوستوں، پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب کے پرنس بھارت آ رہے ہیں اور وہ بہت سارے باتیں کریں گے PM مودی سے، کیونکہ بھارت ابھی کچھ سمے سے رسیا سے تیل لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ رسیا بہت سارا ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا بھارت کو کروڈ آئل کو لے کر. اور جہاں تک بات رہی سعودی عرب سے تیل لینے کا، جہاں پہ بھارت ابھی کم لے رہا ہے تیل، اسی پہ چرچا کرنے کے لیے سعودی عرب کے پرنس یہاں پہ آ رہے ہیں. اسی کو لے کر پاک میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے، اور وہاں کا پرنس خود ہی آتا ہے بھارت سے لینے کے لیے اور بھارت سے بیپار کرنے کے لیے. اس پہ پاک میڈیا اپنا ریئیکشن دے رہا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کے پردھان منتری تو بھکاری ہے ہی، بھکاری والا کام ہی کرتا ہے. ابھی بیچ میں گیا تھا تو وہاں سب لوگ اس کو بولنے لگے تھے ایئرپورٹ پہ ہی. وہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا بےعزتی ہونا تو سوابھاوک ہے، مگر جس طرح سے ابھی وہاں کا پرنس آ رہے ہیں، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. آگے کا تو اسی دن پتہ چلے گا جب وہ آئیں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ ہوپ یو لائک ویڈیو اینڈ سبسکرائب. تھینک یو سو مچ. اور نیو دہلی کے درمیان پہلے شاید یہ ایک خیال کیا جاتا تھا کہ تعلقات نہیں ہو سکتے، لیکن پھر نریندر مودی جی کا وزٹ اور پھر جو کنگ ہے سعودی عربیہ کا، ان کا وزٹ نیو دہلی کا، MBS اب ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں. کیا ہوا ہے کہ لاسٹ 5 to 10 ایئرس کو ہم دیکھ لیں، اور آرمی چیفز کا آپس میں آنا جانا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب کیا ایسا ہوا ہے کہ تعلقات اس لیول پہ پہنچے ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ؟ دیکھیے دیر آر ٹو تھنگس. ایک کہ کچھ فرق آ گیا ہے، سم تھنگ ہیز چینجڈ، تو ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ ہیز چینجڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا پرسیپشن تھا کہ سعودی عربیہ کے رشتہ پاکستان کے ساتھ مضبوط ہے، واز کلاؤڈنگ دا پرسیپشن کہ انڈیا اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اتنا وہ بہت اچھے مطلب لنگوٹی یار تو نہیں تھے، but there were never any bad relations. مجھے یہ پڑھ کے تعجب ہوا کہ کنگ عبدالعزیز بھی انڈیا آئے تھے 55 کی بات، اور اس کے بعد جواہر لال پنڈت نہرو بھی گئے وہاں پر. پھر منموہن سنگھ کے زمانے میں 2000 میرے خیال سے 12 میں شاید جو کرنٹ کنگ ہے وہ انڈیا آئے، یا کنگ عبداللہ، ون آف دا کنگز کیم ٹو انڈیا 2000 میں. منموہن سنگھ بھی گئے. نریندر مودی نے 2 ٹرپس کیے ہیں، پرائم منسٹر مودی نے 2 ٹرپس کیے ہیں سعودی عربیہ کے، اور ہی ہیز ریسیو سعودی عربیہ کا جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے. انفیکٹ مودی کو 2 ایوارڈز ملے ہیں بحرین اور سعودی عربیہ سے، جو اس لیول کے ان کو انڈیا میں بھی نہیں ملے ایوارڈز، جس لیول کے ایوارڈز ان کو سعودی عرب اور بحرین سے گلف سے ملے ہیں. سو دیٹ شوز کہ دا مڈل ایسٹ اور خاص طور سے گلف کا جو علاقہ ہے از آلسو ٹرائنگ ٹو امپروو اٹس ریلیشنز ناٹ اونلی وتھ انڈیا، بلکہ نریندر مودی کے ساتھ پرسنلی دیر از اے لاٹ آف پرسنل ڈپلومیسی.
पिछले 3-4 साल में सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गए इंडिया में, तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर्स ऑयल के हिस्से में। रिलायंस के साथ भी काफ़ी पार्टनरशिप हो रही है, अरामको की। सो देयर इज एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन। ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा है, सालाना तकरीबन 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इंडिया तकरीबन 25 बिलियन डॉलर का तेल खरीदती है सऊदी अरेबिया से। सबसे ज़्यादा इराक से खरीदती है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, बीच में ये रशिया आ गई, ये करंट यूक्रेन वॉर के वो बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड 30% डिस्काउंट जो मिल रहा है उसमें। उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में इंडिया बॉट मोर ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया देन रशिया। एग्जैक्टली। हाँ, तो 25 बिलियन डॉलर तक वहाँ है। फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी सऊदी अरेबिया को कुछ 6-7 बिलियन डॉलर्स की रेंज में है। तो इट इज इंडिया इज, आई थिंक सऊदी अरेबिया इंडिया 4th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। और बहुत सारे लाखों इंडियंस काम करते हैं सऊदी अरब में, जिधर से फॉरेन करेंसी भी आती है, डॉलर्स वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस, और अब कल्चरल रिलेशंस भी बढ़ने लगे हैं। मैं सुना कि योगा बहुत पॉपुलर हो गया है सऊदी अरब में। सो देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं। तो इसकी बदलने की वजूहत क्या है? जी, देयर आर 2 or 3 रीजंस। एक कि नरेंद्र मोदी ने खुद 2014 के बाद जब वो आए, उन्होंने जेन्युइनली बहुत कोशिशें की, खास तौर से गल्फ और मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की इंडिया की। सो ही वेंट आउट पर्सनली, डिप्लोमेसी वगैरह। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आता है कि इट इज नॉट गुड फॉर मुस्लिम्स एट होम, उस क्रिटिसिज्म को ये न्यूट्रलाइज कर देता है ना कि इट हैज बेटर रिलेशंस विद मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर इट इज एन एंटी मुस्लिम पार्टी, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में व्हाई आर मुस्लिम कंट्रीज सो मोर फ्रेंडलियर विद इंडिया नाउ देन दे एवर वर। तो ये इसलिए भी वो डिप्लोमेसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 1992 से इंडिया के इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, और कहते हैं कि ड्यूरिंग द जो पाकिस्तान के साथ जो खुफिया जंग हुई थी, उसमें उस ज़माने में तो इंडिया को इजराइल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला था उस पर्टिकुलर जंग में, राइट। तो उसके बाद से अब रिसेंटली जब से ये इब्राहिमिक अकॉर्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इजराइल और जब से ईरान